ہم اسلام کا معنی جان گئے کہ یہ توحید کو مانتے ہوئے اللہ کے لیے خود سپردگی کرنا ہے۔ کیا تم توحید کی قسمیں بتا سکتے ہو؟ توحید کی 3 قسمیں ہیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ ماشاء اللہ، اللہم بارک۔ توحید ربوبیت کس کو کہتے ہیں؟ توحید ربوبیت کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اکیلا ماننا اس کے رب ہونے میں، یعنی اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے، وہی اکیلا خالق، رازق، مالک ہے، اسی کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے اور تمام کائنات کو اکیلے چلاتا ہے۔ کیا توحید ربوبیت کو ماننا کافی ہے مسلمان ہونے کے لیے؟ نہیں، اس کے ساتھ توحید الوہیت کو بھی ماننا ضروری ہے۔ توحید الوہیت کس کو کہتے ہیں؟ توحید الوہیت کا معنی ہے کہ صرف اللہ اکیلے کی عبادت کرنا اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا، جیسے دعا اور سجدہ صرف اللہ کے لیے کرنا۔ توحید اسماء و صفات کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے تمام نام جو اللہ نے اپنی کتاب میں یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، ان پر ایمان لانا کہ اللہ کے تمام نام سب سے اچھے نام ہیں اور اس کی تمام صفتیں سب سے اعلیٰ اور کمال کی صفتیں ہیں۔ کسی نام یا صفت کا انکار نہیں کرنا اور نہ ان کی تحریف کرنا اور نہ ہی ان کی مثالیں دینا اور نہ ہی ان کی کیفیت بیان کرنا۔ اللہم بارک، ماشاء اللہ، بہت اچھا۔ کیا تم اللہ کے کچھ نام بتا سکتے ہو؟ اللہ کے بہت سارے نام ہیں، جیسے الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، الباری، المصور، اور بھی بہت اچھے نام۔ ہاں، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اچھا، کیا تم اللہ تعالیٰ کی کچھ صفتیں بتا سکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا، اور قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان ہے، اس کی کوئی صفت مخلوق جیسی نہیں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ ماشاء اللہ، اللہم بارک۔